نہ ہوگا یا رسول اللہ. خلقت مبرأ من كل عیب یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ. ایک بار بلند آواز سے پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأحبائه أجمعين وعلى علماء أمته وعلى أوليائه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. شاعر کہتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اللہ رب العزت کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اگر رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہو تو اللہ عز و جل اس ساری کائنات کو ختم کر دے. انشاءاللہ العزیز اسی شعر کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، میرا آج کا بیان اسی شعر سے تعلق رکھتا ہے کہ حضور اگر نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ یہ خطاب اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے.
ارشاد خدا بنتی ہے کہ ولو انہم یا رسول اللہ اگر مومن ظلموا انفسہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اپنے نفس پر وہ ظلم کر بیٹھے، اپنے آپ پر وہ ظلم کر جائے تو اس کو چاہیے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو پیدا کر کے اس کے دل میں محبت ایک ایسی چیز پیدا کر دی۔ محبت کس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر جب اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور اس چیز کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس چیز میں عیب دیکھنے اور سننے سے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو بند کر دیتا ہے اور اس کی کان کو، اس کی سماعت کو ختم کر دیتا ہے۔ جس چیز سے کسی انسان محبت کرتا ہے اس کے عیب سننے سے وہ بہرا ہو جاتا ہے اور دیکھنے سے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ حب الشیء یعمی و یصم، تو یہ ہے محبت کی تعریف۔ آپ مجھے بتائیے کہ انسان جیسی خدا کی ایک مخلوق کس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی بہن سے؟ محبت تو ہے، لیکن اگر انسان کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سب خاموش ہو گئے بھائی، کیا بات ہے؟ یا تو میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا میں اتنا مشکل انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے، یہی بات ہوگی۔ انسان کو سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو اپنے آپ سے ہے۔ کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اولاد سے محبت ہے، آپ کو بیوی سے محبت ہے، رشتہ دار سے محبت ہے۔ کیوں؟ اگر ان سے محبت ہے، اگر اولاد سے محبت ہے تو اپنی ذات کے لیے محبت ہے۔ کیوں؟ اگر بچہ جب جوان ہو جائے اور باپ اس بچے سے محبت کرتا ہے، جب بچہ جوان ہو جائے، باپ بڑھاپے میں چلا جائے تو باپ کو یہی امید ہے کہ میں جوانی میں اس سے محبت کروں تاکہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ تو اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اگر محبت کرتا ہے تو اپنے لیے محبت کرتا ہے، کسی اور کے لیے محبت نہیں کرتا۔ صحیح بات۔ اچھا، تو انسان کو سب سے زیادہ محبت ہے اپنے آپ سے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرے؟ بھائی آپ اپنے آپ پر ظلم کریں گے؟ اگر میں، یہ خدا کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انسان اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے۔ تو یہاں محفل میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوں؟ کوئی نہیں یہ کہے گا، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوں، بلکہ وہ دوسروں پر ظلم کرے گا۔ تو یہ خدا کا جو ارشاد ہے کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ یہ خدا کا فرمان جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسے خدا نے فرمایا۔ بھائی خدا کو پتا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم نہیں کرے گا، اپنے نفس پر خدا ظلم نہیں کرے گا؟ ہاں، خدا نے اس سوال کا جواب دے دیا، اس مسئلے کو خدا نے حل کر دیا۔ اور خدا ابھی مولانا صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ یہ میرے مضمون سے ملتا جلتا ہے، آپ کو بات بھی سمجھانا ہے
تو میں برکت کے طور پر اس قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کرتا ہوں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. یہ آیت کا ایک حصہ ہے جس میں پوری بات کی سمجھ آ رہی ہے. خدا نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم الی آخرہ، خدا نے مومنوں سے ان کی جان خرید لی ہے. خدا نے مومنوں سے اپنے آپ، جو ہم کہتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنا، خدا نے اس اپنے آپ کو مومن سے خرید لیا ہے. تو ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر ظلم کرتا ہے تو اپنے آپ پر نہیں کرتا بلکہ خدا کے دیے ہوئے پر ظلم کر رہا ہے. صحیح بات. خدا نے، اب دیکھیں بھائی، خدا نے خریدا. خریدار کون ہے؟ اللہ. خدا ہے. ان اللہ اشترى، خریدنے والا خدا ہے. اب خریدتا کیا ہے اور کس سے خریدتا ہے؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومنوں سے خریدتا ہے ان کی جانوں کو، بلکہ خریدتا نہیں، خرید لیا ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے فریدتا. خدا نے خرید لیا، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن خدا نے آپ کی جان کو خرید لیا ہے. انفسهم واموالهم، ان کے نفس کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خدا نے انسان سے خرید کر اس کو کیا عطا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خدا نے ان کے جان اور مال کے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دیا. تو خریدار خدا ہے. اب یہ بات بتائیے کہ جان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. مال کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. جنت کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو خدا ہماری جانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارے مال کو خدا پیدا کرنے والا ہے. جنت الفردوس جو وہ دے رہا ہے اس کا مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے. تو یہ خدا رب العزت انسان بلکہ مومنین کی شان بڑھا رہا ہے کہ ان کی جان کو پیدا فرما کر خود ہی ان کو مالک بنا کر فرماتا ہے کہ اب میں تمہیں، تمہاری جان، تمہارے مال اور جنت کو پیدا کرنے والا میں ہوں. تجھے سب کچھ عطا کر کے میں تجھ سے خریدتا ہوں اور اس کے بدلے میں میں تمہیں اپنی جنت کا مالک بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. خدا نے انسان سے جان اور مال خرید کر اس کو جنت عطا کر دیا. تو اب خدا نے جان کو پیدا کیا. ابھی مولانا ہارون صاحب نے وہی قرآن پاک کی تلاوت پیش کی ہے. خدا نے جان کو پیدا کرنے والا وہ ہے، مالک بھی وہی ہے. یہ سودا آپ کو منظور ہے نا کہ خدا نے آپ کی جان کو خرید لیا ہے. تو آپ کی جان کو خدا نے کس لیے پیدا کیا؟ پھر خریدنے کے لیے نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خدا ارشاد فرماتا ہے اگر ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے. تو اب آپ بتائیے، اب اس قرآن پاک کی آیت کی طرف میں آتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا. انسان کیسے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ اب دیکھیں، مغرب کا وقت بہت قریب ہے. مغرب کا وقت بہت قریب ہے. اگر انسان مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مومن کی جگہ کہاں ہونی چاہیے؟ یہاں ہونی چاہیے یا مسجد میں ہونی چاہیے؟ مسجد. تو اب جو شخص مغرب کے وقت میں یہاں بیٹھا رہا وہ اپنے جان پر ظلم کرتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا نے جان کو پیدا کیا ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو مسجد میں جان نماز مغرب ادا کر. جو شخص یہاں بیٹھے گا مغرب کے وقت ہو جائے اور یہاں بیٹھا ہی رہا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وہ ظالم ہو گیا. دیکھیے یہ پگڑی ہے، پگڑی کی جگہ کہاں ہے؟ سر پر. اگر کوئی شخص
اگر کوئی شخص اسی پگڑی کو اپنے پیروں پر پہنے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ بنانے والے نے پگڑی کو کس لیے بنایا ہے؟ کہ وہ اس کے سر پر ہو، اس کے سر کو وہ ڈھانپے۔ اگر کوئی جوتا پہنے اور قدم کے پیروں کے بجائے وہ اس جوتے کو اپنے سر پر پہنے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ اب ظلم کی تعریف سنیے، بہت ظلم ہو گیا ہے، اس ظلم کی اب ذرا تعریف سنیے۔ علماء کرام کی زبان میں اور ان کی اصطلاح میں شریعت ظلم کی تعریف ایسی کرتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو جو اس کا اصل جگہ ہے اس سے نکال کر اس کو اور جگہ پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ تو یہی پگڑی کی مثال لے لو کہ پگڑی کی جگہ پیر ہو جائے تو یہ ظلم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے ہر انسان ظالم ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سب انسان ظالم ہے۔ کیوں؟ کہ ہم سے بھول ہو جاتی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے۔ لیکن اگر شریعت کی طرف دیکھا جائے، ایک نظر پلٹ کر شریعت کی طرف دیکھا جائے، ایک طرف اذان فجر کی اذان ہو رہی ہے، دوسری طرف نمازی بستر پر سو رہا ہے، تو وہ ظالم ہے کہ نہیں؟ ظالم ہوا۔ تو حاضرین کرام، اللہ عز و جل نے جو بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انسان اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اب بات سمجھ آ گئی، تو جاؤک، یہ تو ایک حصہ تھا، اب دوسرا حصہ سمجھانا ہے۔ مغرب کا وقت مجھے یاد ہے کہ مغرب پڑھنا ہے۔ جاؤک، یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور بات کس سے ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ جب وہ مسلمان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک، آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس آ جائے۔ اچھا، ابھی ہم نے یہ مانا ہے کہ انسان سراسر ظالم ہے، اپنے جان پر ظلم کرتا رہتا ہے۔ تو اب جاؤک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچو، حکم ہے، خدا کا حکم ہے، یہ امر ہے، الامر للوجوب، یہ واجب ہو گیا ہے ہم پر کہ جب بھی ہم ظلم کریں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائے۔ اب دیکھو بھائی، ہم یہاں رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وہاں مدینہ منورہ میں، تو جب بھی ہم سے ایک نماز چھوٹ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے۔ اتنا مال اور دولت ہے آپ کے پاس؟ شاید کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اور دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا دولت دے کہ بار بار رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پر حاضری ہو، لیکن یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو یہ خدا کو علم نہیں تھا؟ خدا کو یہ پتا نہیں تھا کہ نیدرلینڈ میں رہنے والے مسلمان سراسر ظالم؟ میں اپنے آپ کو بھی ظالم کہتا ہوں، میں صرف آپ کو نہیں ظالم کہتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کہاں؟ 6 گھنٹے اڑنے کا راستہ ہے۔ یہ خدا نے کیوں ایسے فرمایا؟ اس بات کو میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حاجی جب حج کرتا ہے، کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کو ہم اپنی ان ہونٹوں سے چومیں۔ بات صحیح ہے نا؟ جو حجاج